have a very critical question to ask you. Sure. And I hope that you answer it truthfully. Do you think that our state is truly serious about rooting out militancy in the country? Truly serious? And I think that's the answer. Pakistan is one of those only countries in the world, I would like to argue, only countries in the world جہاں کے اندر آپ کو کمپلیٹ ایلیٹ کیپچر ملتا ہے. What do you want to be? ایٹیچیوڈ اور رویہ آپ کا چائنا والا ہے, بیکاز آپ کو چھتر اور لتر مارنے بہت اچھے لگتے ہیں. وچار لیکن آپ کے امریکہ والے ہیں, بیکاز آپ کو اپنے لیے تو کم سے کم انڈیویجول لبرٹیز چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکران نے جتنی محنت, جتنی تگ و دو خان کی محبت میں کر دی ہے, اگر وہ اتنی ہی محنت, اگر اس محنت کا 50% کر دیتے ایک ٹرو الٹرنیٹیو اس دفعہ کھڑا کرنے, تو آج میرے خیال سے پاکستان کی حالت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی. اگر یہ امریکی مداخلت اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ان کے تھے تو انہوں نے بھی نیریٹو تو کمال تھا. بوٹ کو نہیں, سوری, ووٹ کو عزت دو, مجھ سے نہیں کیا, جب کیا خوبصورت نیریٹو تھا. اب جب میں اس سے واپس ہٹ کے اپنی پرانی ڈبیٹ کے اندر جاتا ہوں, کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس, وہاں پہ if you're going to tell me کہ I'll take a pro state narrative, تو میں کہوں گا you are an enabler. کیونکہ جب میں نے بات کی کانسٹیٹیوشن کی تو you said I'm a pro state, تو that shows کہ شاید میں کوئی pro state نہیں ہوں. ملٹری ٹرائلز سویلینس کے نہیں کر سکتے آپ, 10-10 سال کے لیے لوگوں کو نہیں بند کر سکتے. پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اقوام کے بیچ میں یہ والی جو نیگوسیشن ہے یہ کبھی بھی مکمل طریقے سے نہیں ہوئی ہے. اینڈ یس the state has to be blamed for that. آپ کے صرف ڈسپلیسمنٹ IDPs کی لسٹ لاکھوں کے اندر ہے, مطلب ملینز کے اندر آپ کے لوگ جو ہیں وہ دربدر ہوئے ہیں. لیکن کینٹونمنٹ گولف کورس کے اندر گھاس ابھی بھی بہت اچھی ہے اور ادھر پانی پہنچ رہا ہے. جب 21 میں وہ لوگ گئے تو آپ نے جشن منائے. غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی, غلامی کی زنجیریں ایسی ٹوٹی کہ انہوں نے جا کے TTP کے بھی تالے توڑ دیے اور کہا بھائی جاؤ باہر. سوللی نہ رائٹ کی ون ہو سکتی ہے نہ لیفٹ کی ہو سکتی ہے. ایک میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں نا, why I find liberalism so bullshit, so utterly bullshit, and pardon my French please because دل سے میرے بات نکل رہی ہے. آپ پچھلے 15 سال سے خسروں کو بٹھا کے پروناؤن سکھا رہے ہیں. They talk about خلافت and they talk about امہ and they talk about غزہ and they talk about gender, and جب بھی کوئی مدرسے کے اندر ریپ کا کیس آئے گا تو وہاں پہ وہ شیمپو کی بوتل لے کے پہنچ جائیں گے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان چیزوں کو. لیکن آپ نے کتنے مدرسوں کو اڈاپٹ کیا؟ یہ جو آپ نے اپنی عوام کی ڈپینڈنس کی ہوئی ہے کہ somebody will come, ایک امام مہدی کا ظہور ہوگا جو آئیں گے اور آ کے تم لوگوں کو بچائیں گے اور سیو کریں گے. وہ آ کے پوچھیں گے تو نے کیا کیا پیچھے سے. This is so shoddy. I mean, and I am a believing Muslim by the way, contrary to popular belief. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to a very 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 special episode here at نار. 3 دفعہ ویری میں نے بولا ہے اینڈ میرے منہ زبان میرے ساتھ ہیں جن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ چکی ہے. ہائے میرا بھائی, یو I am doing all right. ذرا سا میرا گلا خراب ہے اور کھانسی لگی ہوئی ہے, لیکن other than that I'm fine. How are you? I'm good. آپ تو ایک بہت بڑی جہاد لڑ کے آئے ہیں پچھلے دنوں, وائرل ہوئے ہیں بہت زیادہ. آ جاتی ہیں لوگ آگے اور گالیاں دیں نا. ہاں, لیکن I think I appreciate the fact کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر you are the public enemy and I'm not. نہیں, I'm sure کہ آپ کے اوپر یہ بات. So the idea of having this discussion is کہ میرے بھی جب بھی آپ نے چیزیں سنی ہیں تو بڑا اس کو لمٹائز کر دیا. اٹس اباؤٹ کہ LGBT کیا ہے, whether you support or not, what was your journey like, کس طرح سب کچھ چینج ہوا, کیا تھا سارا کچھ. That's established. For some it's heroic, for some you are the most greatest evil that has ever struck Pakistan. Illuminati. Zionism کا ایجنڈا بھی یہی لیڈ کر رہی ہیں. تو we are not getting into that. I want to see past it. I want to understand you and I want the audiences to see کہ یار ان ساری ڈسکشن سے ہٹ کے میرا منہ زبان کون ہے. Like I'll start off by asking what's your vision for Pakistan? Yeah, so I would like to start by giving my vision سے پہلے a context to what Pakistan is. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہم ایک بہت نئی کنٹری ہیں. We are not an old country at all. We are a very new country. جیوگرافیکلی اگر آپ ہمیں دیکھیں تو وی آر آلسو اے نیو آئیڈینٹی. انڈس پلین کے اندر ہم لوگ بیسڈ ہیں. ایک مسلم سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے, ایک سرٹن طریقے سے دیکھا جائے, جس کے اندر ملٹیپل ایتھنیسٹیز پائی جاتی ہیں, اور ایک بہت یونیک ٹوپوگرافی ہے. ہائیسٹ ماؤنٹنس سے لے کے دا لانگسٹ ریور سسٹم, دا لارجسٹ اریگیشن سسٹم گوئنگ ڈاؤن ٹو دا ڈیلٹا اینڈ دی انڈس. ہسٹوریکلی بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم لوگ ایک سیٹ آف سویلائزیشن ہے. سو جب ان تمام چیزوں کا آپ مرغوبہ بناتے ہیں اور آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں, اینڈ واٹ از دا ویژن گوئنگ فارورڈ ان ٹو دا فیوچر, آئی تھنک پاکستان, آئی سی پاکستان ایز اے لیڈر آف ماڈرن مسلم نیشن اسٹیٹس. اینڈ آئی تھنک دیٹ از
what the original core idea of Pakistan was. اب بہت سے لوگ اس میں سے یا تو ماڈرن ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، یا وہ مسلم ہٹانا چاہتے ہیں، اور میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ یہ دونوں نہیں ہٹائے جا سکتے. آئی بلیو دیٹ اسلامک ماڈرنٹی اور ماڈرن اسلامزم، جس اینگل سے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں، although مجھے پہلی والی ٹرم زیادہ پسند ہے، اسلامک ماڈرنٹی از اے لیجٹمیٹ فلسافیکل آئیڈیالوجی. اٹس این آئیڈیالوجی انڈر کنسٹرکشن. اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور جتنا ہم لوگ اس سے ہٹیں گے اتنا میرے خیال سے ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. سو اس کور کے ساتھ اگر رہ کے ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی گڈ، اینڈ دیٹس ہاؤ آئی وانٹ ٹو سی پاکستان. انٹرسٹنگ. اس کے اوپر آئیں گے. اس سے پہلے سنس یو ڈسکسڈ اور گیو اے مور ہسٹوریکل اور براڈر پرسپیکٹو آف پاکستان، سو ایز اٹ اسٹینڈس دی یوتھ آف پاکستان از کنفیوزڈ. میں نے یہی سوال لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ود ساحل بھائی پوچھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی. دی آئیڈیا واز کہ لوگوں کی کنفیوژن کو میں پریزنٹ کروں. پیپل تھاٹ کہ اٹ واز مور آف اے پرسنل thing. No, it was not personal. It was the audiences. It was for the audiences. The audiences are confused. Oh, I loved what you did. ٹھیک ہے. It was so satisfying to watch. Don't do that. اور کامنٹس آنا شروع ہو جائیں گے. سو ایک طرف کنزرویٹیوز کھڑے ہیں مد مقابل لبرلس کے، رائٹ اور لیفٹ کی ایک الگ ہی جنگ شروع ہو گئی. اور اس جنگ میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا. سوللی نہ رائٹ کی ون ہو سکتی ہے نہ لیفٹ کی ہو سکتی ہے. کچھ اچھائی یہاں سے اٹھانی پڑے گی، کچھ وہاں سے ایک amalgamation کر کے آگے لے کے جانا پڑے گا. How do you see all this? I think it's going to be quite challenging, but to challenge your core assumption that there can be a singular core identity, I don't believe so. I think یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. میرے نزدیک ایک میتھس کا ایک فنومینا ہوتا ہے، اس کو ایمرجنس کہتے ہیں. میرے خیال سے آئیڈینٹی ایمرجنٹ ہوتی ہے. اب ایمرجنس کیا ہوتی ہے؟ ایمرجنس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ the sum is the whole is more than the sum of the parts. یعنی کہ 2 + 2 = 5 not 4. یعنی جب آپ ایک چیز لیتے ہیں، فار ایگزامپل کچھ بھی سامنے چیز پڑی ہے بڑی کمپلیکیٹڈ سی، انسان ہے، آپ ہیں، میں آپ کی جلد الگ کر دوں، گوشت الگ کر دوں، آرگنز الگ کر دوں، ہڈیاں الگ کر دوں، اور میں بولوں کہ جی اسمائل از اکول ٹو اسکن پلس آرگنز پلس مسلس پلس وٹ ایور دا فورتھ تھنگ دیٹ آئی سیڈ. آئی ایم رانگ بیکاز اسمائل از مور دین دا سم آف دا پارٹس. جب ملٹیپل ڈفرنٹ چیزیں ساتھ آپس سے ملتی ہیں تو وہ ایک میجیکل سی چیز آتی ہے. اس میجیکل سی چیز کو ایمرجنس کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کے پاس ایک نئی چیز نکل کے سامنے آتی ہے. تو میرے نزدیک آئیڈینٹی ایمرجنٹ ہے. آئیڈینٹی کو آپ بیئر بونز منیمم نہیں جا سکتے کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہمارے گھر میں امی ہوتی ہیں، ابو ہوتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم قومی ترانہ پڑھتے ہیں، ہم نور جہاں کے گانے سنتے ہیں، جی یہ پاکستانی شناخت ہے. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی. اس کے اندر کانفلکٹ و تنوع ضرور آئے گا. اس میں میٹروپولیٹن آئیڈینٹی بھی ہوگی، کاسموپولیٹن آئیڈینٹی بھی ہوگی، اور رورل آئیڈینٹی بھی ہوگی. اس کے اندر شیعزم بھی ہوگا، سنیزم بھی ہوگا، اس کے اندر اسلام بھی ہوگا، اس کے اندر ایتھیزم بھی ہوگا، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی. ان کے پروپورشنس کے اندر ویریبلٹی ضرور ہوگی، بٹ دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو کانسٹیٹیوٹ دا لارجر پاکستانی آئیڈینٹی. اس کے اندر لیفٹ بھی ہوگا، اس کے اندر رائٹ بھی ہوگا، اس کے اندر کنزرویٹو بھی ہوگا، اس کے اندر لبرل بھی ہوگا. ہمارا جو چیلنج ہے اس وقت وہ یہ کہ ہم نے اس تنوع کو، اس ٹینشن کو مینج کس طریقے سے کرنا ہے. ہاؤ ڈو وی سٹ اکراس این آئل، ہاؤ ڈو وی سٹ اکراس اے ٹیبل knowing that we have fundamentally inherently different ideologies or approaches towards economy, let's say, towards banking, towards gender, but yet we live in the same country and I value and respect your constitutional and human rights and you value and respect my constitutional and human rights. ایک بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے، ایک کوئی چیز ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں منیمم کامن ڈینومینیٹر یا منیمم کامن ایجنڈا. ایک MCA ہے جس کے اوپر ہم سب کا ایگری کرنا بہت ضروری ہے. کہ باقی میں تم ساتھ لاکھ ڈبیٹنگ کر لوں، 1000 باتوں ہمارے تعداد ہو جائے، آپ چائے کی پیالی توڑ کے اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے اس چائے کے ڈھابے سے اس گفتگو پہ، لیکن ایک منیمم کامن ایجنڈا ہے جس کے اوپر آپ بھی ایگری کرتے ہیں، میں بھی ایگری کرتی ہوں. That is where we need to get. Minimum common agenda اور چارٹر آف ڈیموکریسی، do you think کہ کوئی more or less ایک چیز ہے یا different ہے؟ بالکل ایک ہے. بس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر چارٹر آف اکانومی ایڈ کر لیں اور ایک سوشل کانٹریکٹ کا ہلکا سا ایک لبادہ لے کے ایک لیپا لگا دیں اس کے اوپر. یہ 3 چیزوں کی امالگمیشن سے میرے خیال سے ایک منیمم کامن ایجنڈا نکل سکتا ہے. When you say کہ اٹس اے بائنڈنگ منیمم بائنڈنگ ایگریمنٹ کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہونی چاہیے، بیسک ہیومن رائٹس ہونے چاہیے. آئی تھنک نہ ہی کانسٹیٹیوشن کی کوئی سپریمیسی ہے اور بیسک ہیومن رائٹس. آر یو کڈنگ می؟ I will take a different position in this podcast. I will be slightly pro-state.
Why is that? And I'll tell you why is that. I think because मुझे ये लगता है कि एंटी स्टेट और प्रो स्टेट एक बहुत ही बाइंडली कैंप्स बन चुके हैं. When I say pro state इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेड एंड शोल्डर्स की बोतल पकड़ के रियासत का सर धोंगी कि जी रियासत जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल अच्छा कर रही है. मैं एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ वेयर पाकिस्तान इज एंड हाउ पाकिस्तान गॉट हियर. बिल्कुल रियासत को माँ की तरह होना चाहिए, बच्चे के अंदर भी ज़रा सी तमीज़ होनी चाहिए. और माँ जो है वो भूखे, मैं बताने लगी हूँ आपको ना, रियासत जो है माँ जो है वो एक भूखे पेट के साथ लैक्टेट नहीं कर सकती. ठीक है. हंग्री मदर्स डोंट मेक मिल्क. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो स्टेट से एक्सपेक्टेशंस हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उन एक्सपेक्टेशंस के पीछे फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है. और हमारी स्टेट का फाइनेंसिंग का मॉडल नहायत पुअर है. इसके ऊपर टेक्नोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. और कुछ तो मिफ्ता इस्माइल साहब की रोज़ाना की जो मिडनाइट ट्वीट्स होती हैं, जब वो रैंट्स पे जाते हैं अपनी सालों की पॉलिटिक्स का वो नज़ला और गुबार अपना निकालते हैं, तो दे आर वेरी इल्यूमिनेटिंग, दे आर वेरी राइट. ठीक है, आप उधर जाते हैं. थ्योरेटिकल आते हैं ज़रा सा पाकिस्तान की रियासत के कैरेक्टर के ऊपर. हमारी आवाम कहाँ से आ रही है? 300 साल पहले जाते हैं. हमारी आवाम बहुत मुख्तलिफ टाइप्स की है. गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और पंजाब के मैदानी इलाका जात की आवाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज उन्होंने एक और गवर्नेंस मॉडल देखा है उनके आबा अजदाद ने. आप लोगों ने एक और गवर्नेंस मॉडल देखा है. मैं रियासत आम की हूँ. हम लोग 1969 में पाकिस्तान का हिस्सा अपने यहाँ. मेरे पर दादा की पिक्चर है विकिपीडिया पे ऑन द रियासत आम का पेज. हम एक प्रिंसली स्टेट से हैं. हमारा गवर्नेंस के साथ आपको जो गवर्न करने वाला होता है उसके साथ एक रिलेशनशिप ज़रा सा डिफरेंट था. इफ़ ही और शी प्रोवाइड्स, what do we provide back in return? And in a lot of the planes वो गवर्नेंस मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता था बिकॉज अकवाम सेल्फ सफिशेंट थी. आपने अक्सर औकात सुना होगा पंजाब में और बाकी इलाका जात में भी देही इलाका जात के लोग जो शहरों के अंदर आए होते हैं और फसल कटाई के सीज़न में बोलते हैं कि जी हम वापस मुल्क जा रहे हैं अपने, असी मुल्क जाने पे हैं. उनके लिए मुल्क क्या था? मुल्क गांव था. बिकॉज वो जो गांव था वो सेल्फ सफिशेंट था. उसमें पानी भी है, उसमें खेती बाड़ी भी है, उसमें गल्ला अनाज भी है, मेला भी उधर ही लगता है, आपका पीर भी उधर ही है, दुआएं मांगने के लिए भी आपने उधर ही जाना है. एक सेल्फ सफिशेंट आपका सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम था. जब हम लोग मॉडर्न स्टेट की तरफ आते हैं तो मॉडर्न स्टेट की नीड्स मुख्तलिफ है. मॉडर्न स्टेट की नीड्स के अंदर डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं. अब नई नई चीज़ें आ गई आपकी तरह की. अब रियासत को ये नीड्स फुलफिल करने के लिए कुछ सर्टन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं. वो रिसोर्सेज रिक्वायर करने के लिए उसको ह्यूमन बींग्स सर्टन एक लेबर रिक्वायर्ड है. दिस रिक्वायर्स के ह्यूमन बींग्स, अवाम, अकवाम और रियासत के बीच में एक नेगोशिएशन हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि जी आप क्या हैं, हम क्या हैं, हमने किस तरीके से ऑपरेट करना है. मेरा कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट ये इस पूरी बात को कैद करते हुए कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अकवाम के बीच में ये वाली जो नेगोशिएशन है ये कभी भी मुकम्मल तरीके से नहीं हुई है. एंड यस द स्टेट हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट बिकॉज स्टेट का एक बहुत ही ब्रूटलिस्टिक, एक बहुत ही जिसे कहते हैं एलिटिस्ट किस्म का एटीट्यूड कि एनू की पता, राइट, एनू की पता, हम इन्हें बताएंगे. वो एक बड़ा वो वाला नहीं होता जो आपने ऊपर से आपने आना होता है कि हमने इनसे काम निकलवाना है ताकि हम इनकी भलाई की खातिर ही काम करें, मगर ये जाहिल हैं, इन्हें बेसिकली अभी तक पता नहीं है. हमारी रियासत का बहुत ज़्यादा वो वाला एटीट्यूड अभी तक रह चुका है. तो येस द रियासत इज़ नॉट अ वेरी लविंग मदर. आई डू अग्री विद दैट, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट. बट व्हेन आई से दैट आई एम गोइंग टू टेक अ प्रो स्टेट पोजिशन ओवर हियर इज दैट आई ऑल्सो डू नॉट एग्री कि जब हम लोग इस चीज़ के जवाब में बिल्कुल ही एक एंटी स्टेट कैंप में जाके बैठ जाते हैं और हम कहते हैं कि जी. So me having this argument, presenting this argument over here is not me sitting in an anti-state camp. Anybody tries to tell me that, that's nonsense. Oh, there is those camps. There are those camps that legitimately believe that Pakistan needs to be broken, Pakistan needs to be dissolved. पकड़े उनको, लितर मारे उनको, उनका इलाज करें, बंद करें, गायब करें. और वो इतनी आपको इंटेलिजेंट किस्म के आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश करते हैं ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट. आपको राइट विंग के अंदर इस किस्म के अफराद मिलेंगे जो कि ये कहते हैं कि हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है. ये एक स्टेपिंग स्टोन है, हमने इसके ऊपर एक स्टोन के ऊपर कदम रख के हम लोगों ने आगे जाना है ताकि आगे हम लोगों ने जाना है ग्लोबल इस्लामी रियाया मुस्लिम उम्मा की हम लोगों ने बनाने के लिए. Let them think, इनको बिल्ली को छींचड़ों के And then there are those idiots who believe in the grand Indian reunification theory. नहीं, these issues are there. These are, I won't term them as existential. मुझे लगता है कि एक far-fetched realities हैं और एक historic dreams हैं. फॉर इंस्टेंस 2-3 बातें पीछे वाली जो हमारी प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो स्टेट या प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है मैं उसके ऊपर बात हूँ. लेकिन जब से ये बात हो गई है कि हमारे पास एंटी स्टेट एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, नो डिनाइंग दैट. यू स्टेट ग्रेटर इंडिया की आपने बात की, वहीं पर पश्तूनिस्तान की एक ख्वाब भी मौजूद है. ग्रेटर बलोचिस्तान, सिंधु देश, ठीक है, सिंधु देश, बलोचिस्तान, ग्रेटर बलोचिस्तान. आजकल पंजाब का भी निकाल रहे हैं.
پاگل ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, پھر وہیں پہ ہمارے پاس ٹرانس نیشنل ٹیرر تھریٹس بھی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس TTP بھی ہے, ہمارے پاس ISKP بھی ہے, BLA بھی ہے. کلبھوشن یادو بھی ہم نے یہیں سے پکڑا. ٹھیک ہے, سو یہ ریالٹیز, ٹھیک ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ کی چیزیں, جب بھی جو کچھ ہوگا تو ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں. پاک بھارت کی جنگ ہوئی تو وی ور ایٹ دا فور فرنٹ. ہم نے کہا نو برو, یو ڈونٹ کم اینڈ ٹیل اس کہ ہم نے بمباری کی ہے, ہم نے یہ کر دیا, تم کوشش کرو کہ ہم تمہیں لتر ماریں گے. ہم نے مارے تمہیں, تمہارے جہاز گرائے اور تمہیں دوڑایا یہاں سے, تم دوبارہ ہو گے ہم تمہیں پھر لتر ماریں گے, پھر افواج کے ساتھ کھڑے. بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے, سو یہ ساری ڈبیٹ شوز اس کہ نہیں ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور تینوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تینوں فورسز کے ساتھ. بیٹ نیوی بھی تیار کھڑی تھی اس دفعہ, بہت قریب آئے ہوئے تھے اپنے ایک بیری بیڑا لے کے, اس کے اوپر 11 MiG-21 رکھ کے بھارتی کھڑے ہوئے تھے کہ ہم یہاں سے نیوی کی طرف سے ہیں. تو نیوی کا کہتے ہیں اس میں کوئی رول نہیں تھا اس والے افیئر کے اندر, پاک انڈیا کانفلکٹ میں نیوی کا رول تھا. نیوی وہاں پہ اپنی بندوقیں سیدھی کر کے کھڑی تھی پانی کے اندر, ٹورپیڈوز اینڈ آل. ٹھیک ہے, سب میرینز اینڈ آل. تو یہ سارا کچھ بھی تھا. ایئر فورس نے تو کمال کیا, جو رافیلز گرائے, افواج نے جو کچھ کیا وہ بھی سب کچھ سامنے. یہ ہمارا ہے پرو اسٹیٹ ایلیمنٹ, جتنا میرے لیے جو میں پرو اسٹیٹ ہوں. اب جب میں اس سے واپس ہٹ کے اپنی پرانی ڈبیٹ کے اندر جاتا ہوں, کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس, وہاں پہ اف یو آر گوئنگ ٹو ٹیل می کہ آئی ول ٹیک اے پرو اسٹیٹ نیریٹو, تو میں کہوں گا یو آر این انیبلر. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے بات کی کانسٹیٹیوشن کی تو یو سیڈ آئی ایم اے پرو اسٹیٹ, تو دیٹ شوز کہ شاید میں کوئی پرو اسٹیٹ نہیں ہوں. ٹرو. اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ تو بڑی غلط بات نہیں. بالکل فیئر پوائنٹ, فیئر پوائنٹ. پچھلی کیا ہوا, پچھلے ہم 2 سالوں کی بات کرتے ہیں, اور میں پچھلے 2 سالوں سے اور پیچھے کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سالوں کی جب بات کرتے ہیں تو یہ PTI اور فوج کا نیریٹو بن جاتا ہے. نہیں بھائی, PTI کے پاس پیتھیٹک گورننس تھی. PTI کی, PTI کے اندر کوئی اچھی آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, لیڈرشپ ویکیوم ہے. PTI کے اندر دیر از عمران خان. ہاں, عمران خان کو نکال دو, تمہاری کوئی سیاست نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو نتھنگ. سو یہ PTI چلا گیا. جو عمران خان کا سٹانس اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ تھا, دیٹ واز مور اور لیس دا سیم جو کہ ہر سیاسی جماعت کر رہا ہے جس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا. PMLN نے آ کے گجرانوالہ کے اندر میاں صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیا خوبصورت ہے, آئیکونک. مجھے بہت ہی اچھے لگے اس دن میاں صاحب. میاں صاحب بڑی یاد آتے ہیں, اسماعیل میاں صاحب بہت یاد آتے ہیں یار. یہ میاں صاحب تھے یار, کیا مزہ آیا سن. وہ میں نے کہا نا, میاں صاحب بہت یاد آتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خان صاحب بھی یاد آتے ہیں جب انہوں نے کہا تمہیں فون کرتے ہیں, ان کو واپس کھولنے کرو. لیکن آئی مین خان صاحب کا تو حد یہ بنتی ہے نا کہ خان صاحب پہ زیادہ خوش نہیں. میں چیک کر رہا تھا ریئیکشن دیکھ لوں کہ ذرا میاں صاحب کی زیادہ فالوئنگ ہے ناظرین. خان صاحب یہ کہنے سے بے شک لائک کچھ ہفتے پہلے, کچھ مہینے پہلے ہی ادھر گود میں بیٹھے ہوئے تھے نا, لیکن میاں صاحب کو یہ بھی تو ہے نا, ووٹ کو عزت. میاں صاحب نے بھی تو ظاہر کیا نا, ووٹ کو عزت دو. کیا خوبصورت نیریٹو تھا. اگر یہ امریکی مداخلت اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ان کے تھے تو انہوں نے بھی نیریٹو تو کمال تھا. ووٹ کو نہیں, سوری, ووٹ کو عزت دو, مجھ سے نکل گیا. جب کیا خوبصورت نیریٹو تھا. I know what you did there. And it was unintentional یار, slip of tongue تھا. اچھا, تو یہ سارے خوبصورت نیریٹوز تھے. پوائنٹ از کہ یہ سارے انڈیویجول لیولس کے اوپر تو اپنی کرسی کا انتظار کرتے ہیں. جب ان کو کرسی مل جاتی ہے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں مداخلت ہے وہ بھول جاتی ہے اور اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. ہم پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس ٹائم بھی لتر کھاتی ہے, اس ٹائم بھی لتر کھاتی ہے, تاریخ میں بھی لتر کھاتی آتی ہے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیسک ہیومن رائٹس کی میں بات کر رہا ہوں. یو کین ناٹ ابڈکٹ انڈیویجولز ان دا مڈل آف دا نائٹ. آپ چار دیواری کا تقدس پامال کے, دیواریں پھلانگ کے گھروں کے اندر لوگوں کی ماؤں بیٹیوں کی عزت نہیں. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. آپ لوگوں کو ملٹری ٹرائلز سویلینس کے نہیں کر سکتے. آپ 10 سال کے لیے لوگوں کو نہیں بند کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے ہمارے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو ملک سے بھاگنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. شہید ارشد شریف کا ایک نام ذہن میں آتا ہے, جب بھی ڈسکشن کرو تو نام لینا چاہیے. نتھنگ, ناٹ ایڈنگ اینی تھنگ, جسٹ نام لیا. سو دیر از اے لانگ لسٹ. اسی کے ساتھ پھر میں بیسک رائٹس کے اوپر آتا ہوں. غربت پچھلے 2 سال میں آپ کے بلو پاورٹی لائن ریشو, ڈان کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں, نمبر انکریز کر گیا. آپ کہہ رہے ہیں کم ہو رہی ہے غربت, اکانومی چل رہی ہے, بلا بلا. بلو پاورٹی لائن لوگ مر رہے ہیں, ہر سال فلڈز میں لوگ تباہ ہو رہے ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں, تعلیم کے اندر کوئی نظام ہے ہی نہیں, بیسک انفراسٹرکچر تو صرف ہمارا لاہور ہی ہے نا, پنجاب ہی ہے بھائی صرف, باقی باہر کے لوگ ہیں. ساؤتھ ہمارا پنجاب کا بھی ڈوبا پڑا ہے, ساؤتھ ہمارا وہاں پہ بھی تباہ ہے. سو واٹ از دا پرابلم, واٹ از دا کور؟ دا کور از ایلیٹ کیپچر. مجھے بہت امبیرسنگ لگتی ہے نا یہ والی بات. آپ نے بھی میرے خیال سے انٹرنیشنلی ٹریول کیا ہوا, یو آر اے جرنلسٹ, یو ہیو بین اسپیکنگ ٹو کوائٹ اے لاٹ آف پیپل. آئی تھنک پاکستان از ون آف دوز اونلی کنٹریز ان دا ورلڈ, آئی ووڈ لائک ٹو آرگیو, اونلی کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں کے اندر آپ کو کمپلیٹ ایلیٹ کیپچر ملتا ہے. بیوروکریسی کا بھی, بیوروکریسی میں تو چلو پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ مڈل انکم اینڈ لوور مڈل انکم لوگ کسی طریقے سے لائک بچے جو ہیں وہ تیاریاں کر کے اچھی محنت کر کے بیوروکریسی کے اندر پہنچ جاتے ہیں کسی طریقے سے, چلو فائن.
فوج کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں. لیٹس ناٹ ڈینائی دیٹ, یو نو اٹس ناٹ, اٹس اے ویری پورس ادارہ. اس ادارے کے اندر ایکسیس ہو سکتی ہے, آپ جا سکتے ہو اس ادارے کے اندر. پالیٹکس میں بالکل بھی آپ نہیں جا سکتے. لک ایٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز, لک ایٹ دا لیڈرشپ آف دا پولیٹیکل پارٹیز. آپ جتنے بلز پاس کروا لیں پولیٹیکل فائنانسنگ کے اوپر کہ الیکشن کیمپین میں آپ نے کتنا خرچہ کرنا ہے, اتنے سے زیادہ آپ خرچہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی ذرا پارلیمان کو اٹھائیں, آپ اپنی پارلیمان کی ایک انکم اینڈ کلاس انالیسس کریں, اور کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو فیوڈل کلاس, انڈسٹریل کلاس, جنریشنل ویلتھ کلاس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹوکن کوئی بٹھا دیں آپ, ایک آپ کوئی ٹرانس ٹوکن بچی رکھ دیں, ایک کوئی آپ ایک ٹرانس ہندو سوری ایک ہندو ٹوکن آپ پکڑ لیں, ایک سکھ ٹوکن آپ پکڑ لیں, ایک لیبر کا ٹوکن آپ پکڑ لیں, ایک کوئی پرانا NSF کے زمانے کا سرخا آپ ٹوکن پکڑ لیں, ایک کوئی لیفٹسٹ وچاروں والا مولوی ٹوکن آپ پکڑ کے اپنی ایک جماعت کے اندر رکھیں. ٹوکن ہماری سیاسی پارٹیوں کو اپنے اندر بٹھانے بہت اچھے آتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت جائز بات ہے اور یہ ایک بہت حقیقی بات ہے کہ ہم جتنا بڑا اپنے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں, ہم ایک ٹرو الٹرنیٹیو پیپل پاور ڈریون میکنزم, پیپل پاور ڈریون پارٹی لے کر نہیں آ سکے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکران نے جتنی محنت, جتنی تگ و دو خان کی محبت میں کر دی ہے, اگر وہ اتنی ہی محنت, اگر اس محنت کا 50% کر دیتے ایک ٹرو الٹرنیٹیو اس دفعہ کھڑا کرنے کے لیے, اس دفعہ کے الیکشن میں مڈل کلاس کا پڑھا لکھا لڑکا, پڑھی لکھی لڑکی جس کی ڈگریاں ہیں ان فیلڈوں کے اندر جن کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں آ کے, تو آج میرے خیال سے پاکستان کی حالت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی. اگر آپ کی یس فارم 45 پہ یا 47 پہ دیکھیں, وہ آپ جس کے اوپر بھی آئے نا, پوائنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آپ کے پاس یہی ریمین کرتے ہیں نا کہ آپ کا پرو اسٹیبلشمنٹ, آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, دونوں ہی آپ کے پاس جس سسٹم کے تھرو جس سسٹم کے تھرو وہ آ رہے ہیں, دیٹ سسٹم از suffering at the hands of the elite capture. It's ironic that we are having this argumentation and this debate about some people being anti-establishment or anti-parliament when their father has been a minister, when they have been a minister, when their wives have been MNAs and MPAs alongside them. ٹھیک ہے. Are you getting what I'm trying to say? Fair point. آپ کی جو ایک دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو انگریزی میں انٹرلوکیوٹر کہتے ہیں کہ جی یہ اور ان دونوں کے بیچ میں ایک انٹرلوکیوٹنگ باڈی ہے. ہماری وہ انٹرلوکیوٹنگ باڈی پارلیمنٹ ہے, بیکاز پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن اپروو کرنی ہوتی ہے, اس نے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس کرنی ہوتی ہیں, اس نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. آپ کا وہ انٹرلوکیوٹری ایلیٹ ہے, ایلیٹ کی اپنی ایلیٹ بائسز ہیں, ایلیٹ کے اپنے مانیٹری انٹرسٹس ہیں, اس کے اپنے لینڈ کے, اس کے اپنی زمین کے انٹرسٹس ہیں. میں کرائی کے گھر میں رہتی ہوں, آئی ایم 34 years old. میرے انٹرسٹ وہ شخص کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا جس کے پاس جنریشنل ویلتھ ہے. یہ ہماری جینون پرابلمز ہیں پاکستان کی, اور میں تو پھر مڈل کلاس ہوں نا. ورکنگ کلاس کے مسائل تو ابھی تک ہمارے پاس چندہ اور ڈونیشن اور خیرات سے آگے پہنچ ہی نہیں سکے ہماری ایلیٹ کے پاس. ان کا تو سب سے ایزی فکس یہ ہے کہ غریب ہے نا لنگر لگا دو, غریب ہے پیسے دے دو, غریب ہے کچھ پھینک دو ان کے اوپر. اسٹرکچرل ریفارم نہیں لانا, ایگزیکٹلی اسٹرکچرل ریفارم آپ نے نہیں لانا. آپ نے غریب کی غربت کے اوپر آپ نے کچھ کاسمیٹک چیز آپ نے کر دینی ہے. لیپ ٹاپ پکڑا دو, گڈ انٹروینشن, آئی لائک دیٹ. میں یہ نہیں کہتی کہ لیپ ٹاپ دینا بری بات ہے, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی آپ کاسمیٹک انٹروینشنس کرتے ہیں. آپ کسی قسم کا اسٹرکچرل اکنامک ریفارم آپ نہیں لا رہے کہ ایلیٹ کیپچر آپ کا ریڈیوس ہو. آپ کی جو ورکنگ اور مڈل انکم پاپولیشنز ہیں ان کا کیپٹل ایکیومولیٹ کرنا, کیپٹل انہانس کرنا, کیپٹل پروڈیوس کرنے کی جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ انکریز ہو, وہ انہانس ہو. That is not happening, and this is not just the problem with the parliament. To close off my argument, this is also the problem with the well-meaning, good elite people on the left, on the right that we have in this country. وہ بھی اپنی 1.5 inch کی مسجد بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ اپنی کمپنی بنا لیں گے, آپ اپنا کیپٹل گروپ بنا لیں گے, آپ اپنی کوئی بھی انڈسٹری آپ کھڑی کر دیں گے, but are you transferring those skills ahead? No, they are not. آپ اگر رائٹ ونگرز ہیں, I know many right wingers جو پاکستانی کنزرویٹیوز ہیں, you know, جن کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, جو کنزرویٹو اسپیکرس کو ہوسٹ کرتے ہیں, ان کو پلیٹ فارم کرتے ہیں. دے ٹاک اباؤٹ خلافت, اینڈ دے ٹاک اباؤٹ امہ, اینڈ دے ٹاک اباؤٹ غزہ, اینڈ دے ٹاک اباؤٹ جینڈر, اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دس اینڈ دیٹ. اینڈ جب بھی کوئی مدرسے کے اندر ریپ کا کیس آئے گا تو وہاں پہ وہ شیمپو کی بوتل لے کے پہنچ جائیں گے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان چیزوں کو. لیکن آپ نے کتنے مدرسوں کو اڈاپٹ کیا؟ اگر آپ نے 1-2 مدرسوں کو اڈاپٹ کر کے اگر آپ نے انہی بچوں کو وہی فائنانس کی اور کیپٹل ایکومولیشن کی اسکل سکھا دی ہوتی, پھر میں آپ کو تسلیم کرتی, پھر میں آپ کو مانتی. اور یہی والی بات لیفٹ پہ, یہی والی بات میری بات مجھے کہنی چاہیے لبرلس کے لیے بھی, کہ آپ تو بہت زیادہ باتیں کر لیں گے ساری کی ساری, اپنی انڈسٹریز بھی چلا لیں گے, لیکن آپ اپنے ہی غربا, آپ کی اپنی ہی لیفٹ آئیڈیالوجی, لبرل آئیڈیالوجی رکھنے والے جو افراد ہیں, ان کو آپ وہ اسکلس کا ٹرانسفر کر رہے ہیں. ایک میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں نا, وائی آئی فائنڈ لبرلزم سو بلشٹ, سو اٹرلی بلشٹ, اینڈ پارڈن مائی فرینچ پلیز, بیکاز دل سے میرے بات نکل رہی ہے. آپ پچھلے 15 سال سے خسروں کو بٹھا کے پروناؤن سکھا رہے ہیں کہ دے دم کیا ہوتا ہے, زے زر کیا ہوتا ہے, بائی جینڈر ٹرائی جینڈر کیا, دنیا کے اندر کوئر موومنٹس کیا. Nobody wants to know that shit. I don't want to know that. اسٹاکس کیسے کرتے ہیں, ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں, یہ کب سکھائیں گے؟
فائنانس کی کیپٹل کی کیا فارمز ہوتی ہیں یہ کب سکھائیں گے؟ آپ نے کتنے کوئر لوگوں کو یا کتنے ٹرانس لوگوں کو آپ نے بزنس رن کرنا سکھایا, بزنس گرو کرنا سکھایا؟ These are the real meaningful things that bring about change in societies and people and communities. یہ اسکلس تو آپ کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں, دے ہی آپ نہیں رہے ہیں, آپ رینڈم اور چیزیں سکھائی جا رہے ہیں. سو کہیں اور سے ہماری بات شروع ہوئی تھی, بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی واٹ ایلیٹ کیپچر لکس لائک, کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرس, تمام انٹرلیکیوٹنگ ایجنسیز کے اندر آپ کا کنٹرول ہے, آپ کا ہولڈ ہے, اور ٹرو اسٹرکچرل ریفارم آپ کسی بھی فارم کے اندر نہیں دے رہے ہیں. اینڈ آئی جسٹ فائنڈ دیٹ nauseating, no matter who does it, whether a man with a beard does it or a they them pronoun short haired baghlon mein baal wala person does it. I think it's the same problem. It's the same problem. Yeah. Whether a man in uniform does it or somebody from the parliament does it. Yeah. It's the same problem. I loved how you put it. Structural reforms is what is needed. It's the same for جب آپ جا کے ہر دوسرے دن جا کے آپریشن شروع کر دیتے ہیں. جب آپ ملٹری آپریشنس کی بات کرتے ہیں, تھوڑے سے ہٹ کے آف ٹاپک ہے, لیکن سنس اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, آپ جا کے گولی بندوق کی نوک پر کوشش کرتے ہو کہ ہم ملیٹنسی کو روٹ آؤٹ کر دیں گے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. وہاں پہ بھی اسٹرکچرل ریفارمس کی ضرورت ہے. I have a very critical question to ask you. Sure. And I hope that you answer it truthfully. Do you think that our state is truly serious about rooting out militancy in the country? Truly serious? And I think that's the answer. چلو خیر, انٹرسٹنگ, لیکن اسٹرکچرل ریفارمس لے کے آئیں یار. اگر آپ نے نہیں بھی کرنا تو جو بھی کرنا ہے, Yeah. کوشش تو ہے, لیکن اٹس افیکٹنگ. تو پھر us not being able to root out militancy again and not being able to provide structural reforms, that also falls under the same umbrella جس کے اندر elitism ہے, elite capture. Yeah. ٹھیک ہے, لائک وی اسٹیٹڈ کہ چاہے پارلیمنٹ کے لوگ ہوں یا وردی کے لوگ ہوں یا رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں, اٹس دا سیم. ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو, ہاؤ چینج از گوئنگ ٹو کم اباؤٹ؟ کیونکہ ایونچولی جو ہے میرے بچے بچیاں وہ دے آر دا ونس ہو آر سفرنگ. سو مجھے لگتا ہے کہ روز آخر ایف آئی ایم اپ دیئر, آئی ایم ناٹ شیور کیا ہونا کیا نہیں ہونا, ٹھیک ہے, بٹ ایک سوال اگر ہو کہ وٹ ڈیڈ یو ڈو فار دیز پیپل, تو میں کہوں گا میں نے کوشش تو کی تھی. میں نے ایٹ لیسٹ جہاں پہ آئی ہیڈ اے وائس, جہاں پہ ملینز ور ٹو لسن ٹو می, آئی ٹرائیڈ ریزنگ دیئر وائس. دے کوڈ ناٹ ایمپلیفائی دیئر وائس, بٹ آئی ڈیڈ دیٹ. آئی وانٹیڈ کہ برو تمہاری اس سیلفش پیتھیٹک ہپوکریٹیکل جو تمہاری یہ ساری سوچ رہی تھی, اٹ واز nauseating. Yeah. You kept reaping the benefits, but the poor kept suffering. Nobody had a voice for them. Nobody cared for them. سیلاب میں ہر سال 2022 کے فلڈ میں ہم لوگ ڈوبے. 3 سال دوبارہ سے تھے ہمارے پاس, چوتھا 5واں بڑا فلڈ ہے. Yeah. لوگ تو مرتے ہیں نا, این او سی کون دیتا ہے, سوسائٹیوں کو کون بننے کی جگہ دیتا ہے. ایونچولی تو پیپل سفر, چاہے فلڈز ہوں, چاہے کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہو, چاہے کوئی بھی وار اینڈ ٹیرر کی مد کے اندر ہو. 70,000 سویلینس, ملٹری پرسنل بھی تھے, سارے تھے, جانے تو ماری گئی نا. تو سولوشن کیا پھر؟ I mean, I wish there was a solution. Has anybody ever introduced you to the term wicked problem? If not, I would recommend that آپ آج اس کو گوگل کریں. ٹھیک ہے, ایک بہت مزے کی ایک سسٹمز تھنکنگ کی ٹرم ہے. ٹھیک ہے. سسٹمز تھنکنگ ایک سوچنے کا طریقہ ہے کسی بھی مسئلے کو. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک لائن کے اندر نہیں چلتی, ایٹ دا ویری بیئر منیمم وہ ایک سرکل کے اندر چلتی ہے. which basically means that the solution is part of the problem. If this is a problem, I do a solution and the problem is fixed, there is no linear model. It is always a circle. So if there is a problem and you do a solution, there is going to be some change, and that change is going to influence the problem, which means that your solution is then going to either become ineffective or incomplete, and the solution has to be modified. Okay, things go in loops. آپ کو ایک سسٹم کے طور پہ دیکھنا ہوگا, اور سسٹم کو کانسٹنٹ ٹویٹس اینڈ ماڈیفیکیشنس کی ہر وقت ہمارے پاس ضرورت ہوتی ہے. دیر از نو کہ میں آئی, میں نے چٹکی بجائی, میں نے ایک نیا سسٹم لگایا اور وہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا. ایون اے پرفیکٹ سسٹم ہیز ٹو ایوالو 5 years later, 3 years later, 10 years later. And there are wicked problems that just never get solved. They get reduced, they get amplified, they get reduced temporarily. یعنی کہ ان کو ٹائم لگتا ہے, بہت وقت لگتا ہے ان کو سالو کرنے میں. And you'd be surprised to know that one of the wicked problems in the world, in the developing world, for example, is low school attendance by children. Out of school children. 2.5 crore کی سننے میں بہت سمپل لگتا ہے نا کہ بچے اسکول نہیں جا رہے, تو بھی بچوں کو اسکول بھیجیں. It's a huge problem. بہت سمپل سولوشن ہے, بچوں کو اسکول بھیجیں. ماں باپ کو بولیں کہ بچوں کو اسکول بھیجیں اور اسکول کھڑے کریں, بچے اسکول چلے جائیں گے. But it's not like that. It's not like اس کے پیچھے آپ کی کلچرل اینڈ سوشل ویلیوز ہیں کہ آپ بچے پیدا کس لیے کر رہے ہیں. آپ کی پوری کی پوری انکم بریکٹ اور انکم کلاس ہے جس کا جو مدر ہوڈ کا
ममता का और बिपता का कॉन्सेप्ट है वो आपकी मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम और अपर इनकम से कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है. वहां पे चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस्ड टू बी लेबर, बिकॉज थ्रू दोज चिल्ड्रंस लेबर योर फैमिली इज गोइंग टू रन. अगर वो लेबर नहीं करे तो आपकी फैमिली कैसे रन करेगी? देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग किड्स, देन व्हाई आर वी रिप्रोड्यूसिंग? वो मॉडल ही कंप्लीटली डिफरेंट है. अब मैं अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, मेरा बच्चा 12 साल के लिए स्कूल जाता है और वो 12 साल स्कूल जाने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है, उसने 12 साल स्कूल जाने के बाद भी चपरासी ही लगना है, ठीक है? तो देन व्हाई वो बचपन, अगर उसने 12 साल बाद भी स्वीपर ही लगना है तो वो 12 साल वो पहले वो करना काम शुरू कर दे, शुरू से पैसे कमाना शुरू कर देगा ना किसी तरीके से. तो ये एक विकेड प्रॉब्लम है. इसके लिए मल्टीपल जगहों में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस की आपको जरूरत होगी, तब आपको जाके 10 साल बाद, 11 साल बाद, 15 साल बाद जाके कुछ थोड़ी बहुत किसी ना किसी किस्म की चेंज आपको देखने को मिलेगी. हाउ डू वी चेंज दैट? आई थिंक ये चेंज करने के लिए, किसी भी किस्म की तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले हमें इस क्लैरिटी की जरूरत है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट आर वी एन इंडिविजुअलिस्टिक, फ्री फॉर ऑल, कैपिटलिस्ट स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि अमेरिका के अंदर होती है. स्टेट बेशक पावरफुल हो, मगर हमारा क्या वो वाला मॉडल है कि हम इंडिविजुअल एजेंसी की बात करते हैं कि जी हमने या तो रियासत ने कुछ मैकेनिज्म्स पैदा कर दिए या प्राइवेट सेक्टर ने कुछ मैकेनिज्म्स पैदा कर दिए. अब उस दरिया तक आपने जाना है कि नहीं जाना, वो प्राइवेट दरिया हो कि वो सरकारी दरिया हो, वो आप घोड़ा खुद है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है. या फिर आप चाइना की तरह का मॉडल है कि स्टेट ने आपको बता दिया कि अगर आपने मेरा सिटीजन बनना है तो फिर आपको इस तरीके से बनना है, अगर आप इस तरीके से नहीं बनेंगे तो फिर आपको छितर पड़ेंगे. व्हाट डू यू वांट टू बी? आप कुछ क्लियर तो करें. एटीट्यूड और रवैया आपका चाइना वाला है, बिकॉज आपको छितर और लितर मारने बहुत अच्छे लगते हैं. विचार लेकिन आपके अमेरिका वाले हैं, बिकॉज आपको अपने लिए तो कम से कम इंडिविजुअल लिबर्टीज चाहिए. यार खूबसूरत है. सो राइट, बिकॉज चाइना के अंदर अगर आपने चाइना बनना है तो पुत्र फिर आप चाइना की सबसे बड़ी, सबसे अमीर CEO ही क्यों ना हो, करप्शन का चार्ज अगर है ना तो आपको एक्स्ट्रा डाइट करके वापस लाएंगे. और जब आप जहाज से नीचे उतर रहे होंगे पुलिस के हाथों तो आपकी टांगें कांप रही होंगी, जो भी हुआ उनकी खातून CEO के साथ, तो उस पर करप्शन के चार्जेस थे और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे. कमिट तो करें ना, हु आर यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एंड आई थिंक दैट इज व्हाट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज, बिकॉज इफ द स्टेट इज गोइंग टू बी द स्टेट, देन द स्टेट हैज टू बी द स्टेट फॉर एवरीबॉडी एंड दैट हैज टू बी इक्वल. You have to either be this, you have to be this. तो to close it off, and sorry मैंने आपकी बात इंटरप्ट की थी, हमारा प्रॉब्लम ही बेसिक ये रह चुका है कि जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी रूलिंग क्लास है, वो बहुत इम्प्रेस्ड है चाइना की पावर से और वो बहुत इम्प्रेस्ड है अमेरिका के लिबरलिज्म से. सो वो जो पावर के अंदर आते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा चाइना बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर उनके बच्चे जाते हैं अमेरिका में भी, वो खुद भी वेकेशन करने के लिए वहाँ पे ही जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है. दैट इज़ व्हाट द कन्फ्यूजन इज. खूबसूरत खूबसूरत. सो मैं जो इनिशियल क्वेश्चन किया था ना कन्फ्यूजन का, अगर मैं रील काटूंगा ना तो मैं सवाल वो वाला रखूंगा, जवाब ये वाला डालूंगा साथ, मर्ज जिस तरह से करेंगे. डन. तो सी देयर इज कन्फ्यूजन, देयर इज मुनाफकत, रियासत की मुनाफकत, पता तो चले आप चाहते क्या. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट. कोशिश करते हैं. और ऑनेस्टली अच्छा लगा फॉर वंस समबडी हैज स्टेटेड एंड एक्सेप्टेड कि हम कन्फ्यूज्ड हैं, बिकॉज आई कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से. लोगों को लगता है कि शायद कोई अपना मसला है, मुझे रियासत का मसला नज़र आता है. सो मैंने इसको पहले मुनाफिकत का लफ्ज़ कहने की कोशिश की. मैंने कसूरी साहब से पूछा, आप थे भाई मार्शल लॉ के अंदर, फॉरेन मिनिस्टर तो आप थे भाई, बताएं क्या था. तालिबान उधर आप अमेरिका से पैसे ले रहे थे, उधर तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, मुनाफिकत थी, ड्यूल पॉलिसी थी. तो कहते वो बुश तो मेरे से सेम क्वेश्चन यही पूछता था आगे, यू आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, क्या कर रहे हो. तो कहते बदकिस्मती से माजरत के साथ रियासत जो है वो थोड़ी सी मुनाफिक होती है. मैंने कहा चलें ठीक है. मैंने उसको भी समझने की कोशिश की कि हो सकता है कि स्टेट के अपने ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं, उसको मानना है तो, लेकिन ये तो मुझे लगा कि ये एक्सटर्नल लेवल पे होने चाहिए थे, ये इंटरनल लेवल पे तो मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए थी. बिल्कुल. एक्सटर्नल लेवल पे अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपके लोग जो हैं वो बेनिफिशरीज हैं इस मुनाफिकत के, तो चलो फाइन, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल. या बट आप तो कन्फ्यूजन रियासत की अपने अंदर दे जा रहे हो भाई, वो डिवीजन डाल रही है. आप 1971 में मुल्क तोड़वा चुके हो, बाहर आ जाओ. वैसे वो टूटना ही था. आई थिंक ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटिंग इनटू अनदर कंट्री वाज इनएविटेबल. इट्स इम्पॉसिबल. व्हाट अदर कंट्री एग्जिस्ट लाइक दैट? यानी कि दुनिया के तमाम तजादात इस नए मुल्क पाकिस्तान के अंदर हों और हम बोलें कि जी एक मिराक्युलस कंट्री है और ये मिरेकल्स के ऊपर अल्लाह मियां की दुआओं के ऊपर चलेंगे. इट वाज इनएविटेबल, तो दैट मींस देयर हैज गॉट टू बी अ रीजन बिहाइंड इट. एंड इफ यू से कि सिर्फ टेरिटोरियल डिवाइड जो है डिफरेंस है, तो मैं कहूंगा बड़ा थोड़ा सा टेरिटोरियल कल्चरल पॉलिटिकल एज वेल. आई मीन बंगाल की पॉलिटिकल क्लास और बंगाल की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कॉल वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की जो बंगाल सिविलाइजेशन है उनकी किस तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप हुई है वो कहीं और से आएगी, लेकिन मैं पहले आप बात के लिए मैं बात करती हूँ.
میں ایک پوائنٹ کو میں توڑنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف ٹیریٹری کی بات نہیں کر رہے اور ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے اندر بھی کلچرل ڈفرینسز تو بہت زیادہ ہیں. لینگویج کی بات کرتے ہیں تو لینگویج کے بھی ڈفرینسز آلریڈی زیادہ ہیں. سو اگر ہم اف یو یوز دیز پریسیڈنٹس یا اف یو یوز دیز ایز اے کانٹیکسٹ تو پھر تو یہ والا ملک بھی ٹوٹ جانا چاہیے. نہیں, not really, because I think اس زمانے میں لیٹس گو بیک ٹو ارلی 1900s then نا, ارلی 1900s لیٹ 1800s کی جو ہمارے پاس بنگال کی جو انٹلیکچوئل کلاس تھی, I mean that was very much the seat of what we call Muslim political thinking, right? اور اس کی اپنی سرٹن ویلیوز تھیں, اس کی اپنی سرٹن ایسپریشنس تھیں اسٹیٹ کرافٹ کو لے کے, اسٹیٹ میکنگ کو لے کے, جو کہ ابھی تک آپ کو بنگلہ دیش کے کیریکٹر کے اندر نظر آتی ہیں. بنگلہ دیش کا کیریکٹر پاکستان کے کیریکٹر سے واضح طور پہ مختلف ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر اس وقت جو لیفٹزم کی یا رائٹزم کی, سوشلزم کمیونزم ورسز کیپٹلزم کی جو ڈیبیٹس ہیں, they were not that prominent. ہم لوگ اس وقت نیشن میکنگ اسٹیج کے اندر تھے. قائد اعظم تو بھی قوم و ملک بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں. تبھی تو ہم نے اتنا زیادہ علامہ اقبال کی پوئٹری کے اوپر ایمفسائز کیا, قائد اعظم کی اسپیچز کے اوپر ایمفسائز کیا, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ کہ ہم لوگوں نے یہ والا کام کیا. لیکن میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ وہ علاقہ, وہ بنگال کا علاقہ, ان کی پولیٹیکل کانشنس, ان کی پولیٹیکل کلاس, ان کی پولیٹیکل تھنکنگ, ان کی انڈیپینڈنس موومنٹ کے اندر کانٹریبیوشنس, اینڈ دین آف کورس ہم لوگوں کا ایگوئسٹیکل ریسسٹ نارسسزم, آل آف دیز کانٹریبیوٹیڈ ٹو ان کا سیپریشن. بٹ دیٹ سیپریشن واز انیویٹیبل. اگر وہ نہ بھی ہوتا تو وی وڈ ہیو بن لائک, آئی مین وی شوڈ ہیو بن رننگ آن کلوز ٹو پرفیکٹ کنڈیشنز. تب ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, ڈسپائٹ بینگ جغرافیکلی نان کنٹیجوس, ہم کسی ایک طریقے سے ہم لوگ بن پاتے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہ ہوتا نا کہ ماؤنٹ بیٹن کا دیا ہوا میپ ہمیں ملتا ہی نا, ہمارا پورے کا پورا اوپر اودھ کی بیلٹ یوں ہو کے کنیکٹ ہو کے ہماری جا کے بنگال سے جا کے ملتی, پھر کوئی تک بنتی, پھر تو بہت ہی بیسٹ تھا ہمارے پاس. لیکن وی انفارچونیٹلی ڈڈ گیٹ اے ویری بیڈ ڈیل آن 1947. بٹ آئی وانٹ ٹو چینج, آئی وانٹ ٹو موو اوے فرام دس ٹاپک. آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو بش اینڈ قصوری صاحب اینڈ طالبان کے ساتھ. میں چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں. اکثر کا میں یہاں پہ ذرا سا پاکستان کی ریاست کا ثابت ہونا چاہتی ہوں اس والے پوائنٹ کے اوپر پرٹیکولرلی, بیکاز میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ a smart state has plants, seeds, connections, one button dial contacts with everybody, including your worst enemy. Multi stakeholder engagement smart state craft کے اندر شمار ہوتا ہے. کیا امریکہ کے CIA کے تعلقات نہیں ہیں IS کے ساتھ؟ ہے نا, ہمیشہ رہیں گے. تو جسٹ بیکاز اگر پاکستان کا ایک جیسے کہتے ہیں ان کے کانٹیکٹس ہیں ود طالبان, ود دس, ود دیٹ, ود, آئی مین دیٹس ایبسلیوٹلی فیئر. ہیونگ ملٹی اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ورسز منافقت آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. منافقت تب ہوتی ہے جب آپ اپنے اندر انٹرنلی ایز این انسٹیٹیوشن آپ کنفیوزڈ ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کی آدھی عوام آپ کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے وہ آئیڈیولوگز ہیں, وہ دل میں سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس ہیں. آپ کی جو دوسری ٹاپ سیکورٹی براس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نو, دس از اے سیکورٹی تھریٹ. At the end of the stage, the bottom line is پاکستان کے سویلینس, پاکستان کے آرمڈ پرسنل, پاکستان کی مشینری کی سالمیت. دوسری طرف آپ کے بیٹھے ہوئے لائک آئیڈیولوگس جن کو وہ کل کو گریٹر اسلامک اتحاد, مسلم امہ کے جنہوں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں. پھر بیچ میں آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ صرف شارٹ ٹرم اکنامک گینز اینڈ بینیفٹس دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اگر اب بھی ان کو سپورٹ کر لیں گے تو ہمیں اس قسم کا اکنامک بینیفٹ یہاں پہ ہی ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹ از ویئر وی لیک نا, کہ ایک آپ کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے شاید ہمیں پتہ نہ, ہم بے وقوف ہوں, واقعی میں وہ کنسسٹنٹ ہو, لیکن مجھے وہ کنسسٹنٹ لگتی نہیں ہے. اس کے اندر انٹرنل کنسسٹنسی ہونا بہت ضروری ہے. اب وہ انٹرنل کنسسٹنسی ہوتے ہوئے آپ جس طرح کی آپ نے ملٹی اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کرنی ہے, وی ڈونٹ کیئر, بٹ انٹرنل کنسسٹنسی تو آپ کے پاس ہونا. اور اس انٹرنل کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے جو پرابلم ہے, ہم کیوں یہ پوائنٹ یا میں کیوں ریز کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے اکنامک 150 سے 200 ارب کا لاس ہوا. آپ کے صرف ڈسپلیسمنٹ IDPs کی لسٹ لاکھوں کے اندر ہے, مطلب ملینز کے اندر آپ کے لوگ جو ہیں وہ دربدر ہوئے ہیں. لیکن کینٹونمنٹ گولف کورس کے اندر گھاس ابھی بھی بہت اچھی ہے اور ادھر پانی پہنچ رہا ہے, تو دے آر ناٹ افیکٹڈ. پرو پاکستانی کانٹینٹ اچھا ہے, میرے کو کافی اچھا میری کی بات سنا ہے. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے, اسی سے آپ واپس ہیں. گولی بم دھماکے بارود یہ آپ کے ملک کے اندر بھی ہوئے ہیں, شہر لاہور آپ کے دل پنجاب کے لاہور کے اندر گھر کے اندر بھی ہوئے سارا کچھ. دماغی طور پہ your brigadiers have been taken out in targeted assassinations and we feel for that. یہ غلط بات ہے, کیوں ہو رہا ہے بھائی, میرا ایک بھی فوجی تم کیوں مارو. آپ رائز چیک کریں, یہ سارا کچھ پالیسی اگر ٹھیک تھی, ایکسٹرنل فرنٹ پہ منافقت آپ نے رکھی بڑے کول ڈوڈ بن کے, تو بھائی 25 سال گزر گئے ہیں, ملیٹنسی کیوں نہیں روٹ آؤٹ ہوئی, خود کی نہیں کی, ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن فیکٹ سویلینز ہوئے نا. ابھی کوئٹہ میں شہدا کی نمبر جو ہیں وہ میرے شہید بہن بھائی مرے جن کی میں بات کر رہا تھا, ان کی میں بات کون کرے گا. 2023 سے لے کے 24 میں 100% انکریز ہے ان دا ٹیررسٹ اٹیکس کو بات کرے گا.
500 2023 میں تھے تو 1100 2024 میں چلے گا بات کرے گا وہ بھائی کدھر چل رہے ہو. تو وہی والی بات کہ یو سیڈ کہ انٹرنل کنفیوژن جب 21 میں وہ لوگ گئے طالبان والے تو آپ نے جشن منائے, آپ نے کہا ٹی از فینٹاسٹک. غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں, غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی, غلامی کی زنجیریں ایسی ٹوٹی کہ انہوں نے جا کے ٹی ٹی پی کے بھی تالے توڑ دیے اور کہا بھائی جاؤ باہر. اس سے پہلے آپ ٹی ٹی پی کو آباد بھی کر رہے تھے. بات تو پاکستان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں اگر ایک جملے میں قید کرنا ہو تو ہم لوگ جن بہت اچھا بناتے ہیں, ہمیں اس جن کو بوتل میں قید نہیں کرنا آتا. لیکن صحیح بات ہے وہ جن اب عذاب بنا ہوا اور اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے اب بار بار آپریشن کرتے ہیں. جس دن پاکستان بوتلیں بنانا سیکھ جائے گا نا اس دن پاکستان کی انٹرنیشنل سیکورٹی پالیسی. پھر میرا بھی ایک سوال ہے, اہم سوال میں ہی پوچھ لیتا ہوں, کیا پاکستان بوتل بنانا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان اس جن کو ایکچولی میں قید کرنا چاہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بوتل بنانا چاہتا ہے. اس کو قید آئی تھنک یس پاکستان بوتل بنانا چاہتا ہے. ہاتھ سے نکل گیا جن یہ. آلسو گلوبل ڈائنامکس شفٹ ہو گئی ہیں, ملٹی پولر ورلڈ اب آ چکی ہے نا. اور ہاں چائنا کی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے افغانستان کے اندر, ٹھیک ہے ایک ایسپیکٹ وہ بھی آیا. ٹھیک ہو گیا. ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان افغانستان. دیکھیں پاکستان ایک چیس کا بورڈ پہ تھا جس میں شطرنج کی تمام چالیں پاکستان اگر ہارا بھی نہیں تھا تو پاکستان ہار سکتا تھا. واٹ ہیز ریئلی گیون اس اے ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج رائٹ ناؤ ہیز بین آپریشن سندور کے اندر انڈیا کا امیکولیٹ فیلئر. ایبسولوٹلی. اور our boys did really well in this 5-day war. یعنی کہ وہ خود بھی شوق میں ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا کیا اور ہم بھی سارے بہت خوش ہیں. No doubt about it. We are all very happy. Congratulations. It's our military. We stand by them. It's our country. I'll bleed green. I'll die green. No matter what. ہاں یہ 100% ہے, یہ 100% والی بات ہے نا. ہم فخر سے کہتے ہیں. Now this is given us a tactical advantage, a tactical edge. How quickly are we going to capitalize on it? India is not our friend. میں والی بات آج دو ٹوک طریقے سے یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں. انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو بی آر فرینڈ. انڈیا از آلسو ناٹ گوئنگ ٹو بی آر فرینڈ انڈر کانگریس. اگر ہم کسی قسم کی ڈیلیوژن کے اندر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انڈیا لوز اس, انڈیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں پالیٹکس کے اندر ان کی جو پاکستان سے بہت اچھی دوستی کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از ایبسولوٹ بلشٹ. پاکستان اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر لائک نیوکلیئر پاورس کے اندر پرٹیکولرلی ون آف دا ویری فیو کنٹریز ہے جس کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیلز اینڈ گولز نہیں ہیں. بالکل بھی پاکستان کی جب افغانستان کے اندر بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ والی اسٹریٹجی تھی تب بھی پاکستان افغانستان کو آکیوپائی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. پاکستان ابھی بھی انڈیا کے اندر جا کے انڈیا کو آکیوپائی نہیں کرنا چاہتا. انڈیا کی ایکچولی ایکسپینشن اس ڈیزائن سے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. ہم نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنی اگلے 5 سال کا 10 سال کا 15 سال کا 20 سال کا 30 سال کا 40 سال کا 50 سال کا ہم لوگوں نے پلان بنانا ہے. So right now there are 3 things that everybody is looking at. Everybody is number one looking at what is India's grand strategy going to be, because India کی جو پچھلی grand strategy تھی مئی تک ایران کے اندر چابہار کے ذریعے, پاکستان کے اندر بلوچستان اور افغانستان کے ذریعے ڈیسٹیبلائزیشن کرنا اور پھر بنگلہ دیش کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کرنا اور یوں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا, انڈیا از فیلنگ ایٹ دیٹ. تو پاکستان نمبر 1 اپنے آپ کو یہاں پہ کیسے کنسالیڈیٹ کرتا ہے, دس از واٹ دا ورلڈ از لوکنگ ایٹ. نمبر 2, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان افغانستان. آر دا طالبان گوئنگ ٹو مینٹین اے گورنمنٹ, آر دا طالبان گوئنگ ٹو فال آؤٹ, بیکاز طالبان آر آلسو ایتھنیکلی پشتون میجورٹیرین. ٹھیک ہے, تو ایک ایتھنو فاشسٹ گورنمنٹ بھی ہے طالبان کی, اٹس ناٹ جسٹ این اسلامسٹ گورنمنٹ. تو واٹ ہیپنس, ول اٹ فال, once it falls what will happen. So I think everybody is preparing for that right now کیونکہ وہ chaos situation ہے. And number 3, what is going to happen on the east of India, particularly east of Bangladesh. I think that is a very interesting region to be looking at for the next 15 to 20 years. So I think یہ 3 larger strategic ploys ہیں اس وقت جن کے اوپر پاکستان کی regional policy کم سے کم hinge کر رہی ہے, and this is what Pakistan is playing on. But I think پاکستان کی regional policy بڑی اچھی جا رہی ہے, irrespective of کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر آپ کے بڑے والیٹائل ہیں. اگر ہم یہ 2 چیزیں ہینڈل کر لیں, ایسٹرن تو اٹس ہینڈلڈ, ویسٹ کو زیادہ دیکھ لیں اچھے طریقے سے, تو ریجن پالیسی وی آر ڈوئنگ پریٹی گڈ ایٹ دیٹ. ہمیں اپرچونٹی آپریشن سندور میں ملی, بٹ اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن کا جانا اور ٹرمپ کا آنا تھا. اس سارے چیزوں کو لے کے پیپل سیلیبریٹنگ آر فارن پالیسی سکسیس, اٹس پریٹی گڈ ایکچولی رائٹ ناؤ, نو ڈینائنگ دیٹ. لیجیٹمیسی ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, حافظ صاحب کی فارن پالیسی اور حکومت, یہ الگ ڈبیٹ ہے. اس سے ہٹ کے فارن پالیسی تگڑی جا رہی ہے, بہت اچھی جا رہی ہے. آپ ریجنل پاورس کے ساتھ, سپر پاورس کے ساتھ بھی آپ سیم پلے پہ سیم یونٹ ان کو بیلنس کر رہے ہو, اور آپ باقی بائیلیٹرل ریلیشنز بھی اچھے بنائی جا رہے ہو. ٹھیک, آپ نے کلیم بھی نہیں کیا کہ ہم ریجنل ہیجمن ہیں, بھارت کرتا رہا اینڈ یو سائلنس دیم خاموشی سے. ٹھیک, ملٹری ایسپیکٹ کے اندر بھی. لیکن اس سارے کے اندر ڈویژن جو مجھے لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم نہ ہو, ٹرمپ کے جانے کے بعد, مطلب اس دوران میں ہم کتنا کو گین لے سکتے ہیں. میں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہے, شارٹ ٹرم ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو اپرچونیٹی ملی. امریکہ نے ٹیرف جب ہٹ کیے بھارت کے اوپر, 25 پہلے کیے, 25 پھر کیے, 50% ٹیرف تھے, آپ کے اوپر صرف 19% کے ٹیرف تھے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس گریٹسٹ اپرچونیٹی
ملی آپ کو کہ آپ اپنے ایکسپورٹس بڑھا لیں, آپ بنگلہ دیش کو کمپیٹ کریں, آپ ویتنام کو کمپیٹ کریں, آپ انڈیا کو کمپیٹ کریں, آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنی مینوفیکچرنگ آپ کو اتنا بڑھا دیں کہ آپ چائنا کی طرح بلو پاورٹی لائن ریشو سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں. لیکن کیا آپ کے پاس وہی اسٹرکچرل ریفارمز جن کی ہم پٹ رہے ہیں پچھلے گھنٹے سے, وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں؟ اگر وہ نہیں ہیں تو یہ تو بڑا شارٹ ٹرم رہ جائے گا, آپ کا ریونیو بہت چھوٹا رہ جائے گا. اور ایونچولی وہاں پہ اگر جسٹ ان کیس اینی چینج کمز, اینی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی چینج ہوتی ہے ریگارڈنگ یو اور انڈیا کو دوبارہ فیور ملتی ہے, تو پھر آپ کی وہی رہ جائے گا کہ بیلنسنگ آف پاور کے لیے آپ چائنا کے الائی بن جائیں گے اور انڈیا امریکہ کا بن جائے گا. بس نواز شریف صاحب نے ذرا سی مودی صاحب کو لے کے ذرا سی اگر عقل دکھا دی ہوتی اور ان کو یہ سوال نہ پوچھنا پڑتا کہ مجھے کیوں نکالا, تو شاید میرے خیال سے وہ بزنس کے اسٹرکچرل ریفارمس بھی آ جانے تھے. لیکن نہیں ہے, اینڈ آئی ٹوٹلی اینڈ کمپلیٹلی اگری ود یو. دیٹ واز جسٹ بینگ کوئی when I made this remark, but that was a true remark that I made. I think that is the exact problem نا, کہ ہم لوگوں کو وہ چھوٹی سی ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ملتی ہے, لیکن جب ہمیں ونڈو آف اپرچونیٹی ملتی ہے تو ہم پیچھے مڑ کے اپنی حالت دیکھتے ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کتنی شدید قسم کی انسٹیٹیوشنل ویکنس اور انسٹیٹیوشنل کمزوری ہے. بہت زیادہ ہے. پچھلے سال کا نوبل پرائز اکنامکس میں جن کو ملا ہے ان کا بھی یہی ریسرچ فائنڈنگ تھی کہ ایک ملک ترقی کس لیے کرتے ہیں. وائی ڈو نیشن اسٹیٹس فیل اینڈ وائی ڈو سم نیشن اسٹیٹس سکسیڈ. اسٹیٹس سکسیڈ when they have institutional intelligence. آپ کے ادارے آٹو پائلٹ کے اوپر چل رہے ہیں, آپ کے اداروں کے اندر آپ کو فون کالیں نہیں کروانی پڑی. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو آج بھی کسی بنیادی سے کام کے لیے جانا ہوتا ہوگا نا, آپ کو پہلے فون کال کروانی ہوتی ہوگی. میں نے اپنی میٹرک کی اور ایف ایس سی کی سند پہ اپنا نام چینج کروانا ہے. عذاب ہے بہت بڑا. میں نے صرف نام چینج کروانا ہے اپنا, میں نے بھی تک نہیں کروانا شروع کیا, اور میں کوئی 4 فون لوگوں کو کانٹیکٹ کر چکی ہوں کہ یار پلیز ایک فون کال کر دو کہ کل محراب آئے گی, سن لیں. پیتھیٹک. اور یہ 2025 ہے. یہ 2025 ہے جب آپ کی, میں سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کروں گی, میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی بات نہیں کر رہی, کہ آپ کی سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی ایک 8ویں جماعت عورت پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر اپنے گھر سے نکل کے بیٹھ کے ایک انسٹیٹیوشنل ادارے میں جا کے ایک ٹوکن لے کے ایک پروسیس کو فالو کر کے اپنے پورے کا پورا کام کروا سکتی ہے. اس کے پاس کلیئرٹی ہے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں, کہ مجھے بیسیکلی کیا کرنا ہے. تو جب تک یہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ ہمارے پاس نہیں آئے گی, مجھے نہیں پتا ہم لوگ آگے جا سکیں گے. اینڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر از اے سارٹ آف لائک اے ڈائفریکشن ان دا پاکستانی گورننس سسٹم. آپ کے پاس اس قسم کے لوگ موجود ہیں, نمبر 1, جو کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کرنا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ملک کو قوم ترقی کرے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے پاس ویری سوری ٹو سے ایک پوری ایک ایسی کلاس آف پیپل موجود ہے جو کہ یہ نہیں چاہتی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر فون کالوں کی ضرورت ہی نہ پڑی تو پھر ہمارا فائدہ کیا ہے. واٹ از دا پاور دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو. تو یہ جو ایڈکشن ٹو پاور ہے, یہ جو ہمارا نارسسزم ہے, یہ والے افراد, ان والے یہ کبھی ختم تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. لیکن میرے خیال سے اگر اگلے 5-6 سالوں کے اندر, 10 سالوں کے اندر ہم ایک اس قسم کی کچھ انٹروینشن لاتی ہیں کہ اس طرح کے جو نارسسسٹس ہیں, جو پاور ہنگری نارسسسٹس ہیں, ان کو ہم ذرا سا کام کرتے جائیں اپنی انسٹیٹیوشنل بیوروکریسی کے اندر, اپنی پالیٹکس کے اندر, تو میرے خیال سے ہمارا ملک ذرا سا بہتری کی طرف جا سکتا ہے. سخی زیادہ کیے جائیں اور نارسسسٹ ذرا سا کم کیے جائیں. لیکن جو ہمارا کرنٹ الگوریتم کا سسٹم ہے, سوشل میڈیا کا سسٹم ہے, لو اٹینشن اسپین کا ہمارا سسٹم ہے, آئی تھنک اٹ ریوارڈز نارسسسٹ, اٹ ریوارڈز نارسسزم. کمپلیکس جو ہے نا ہمارے اندر کے, ایک نارسسسٹک ایلیمنٹ والا ٹریٹ والا بندہ آئے گا, اس کو پوجو, ابے سوال کر اس سے, یار تو تیری اپنی کوئی عزت نہیں ہے, تو خود کچھ نہیں ہے, کتے بلے بنا دیے یار. بیکاز ان کو چاہیے نا, آپ نے ان کو چاہیے. آپ نے ہماری جس طریقے سے دیکھیں, جو ہماری مذہب کا ہم نے جس طریقے سے سیاست میں استعمال کیا ہے, ہم نے مذہب کا ہم نے خوبصورت, اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, جو نیریٹو آپ نے اپنی عوام کو پچھلے 150 سال سے, بلکہ میں بولوں گی پاکستان بننے سے پہلے سے بھی ہم لوگ دیے جا رہے ہیں, جو کہ غلط نیریٹو غلط ہے. بات درست ہے, مذہب واقعی میں وہ کہتا ہے, مذہب کے اندر وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, مذہب کے اندر دجال کا ذکر ہے, مذہب کے اندر حضرت عیسیٰ کی دوسری آمد کا ذکر ہے, ان تمام چیزوں کا, حقوق العباد کا بھی ذکر ہے نا, بیسک ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. لیکن یہ جو آپ نے اپنی عوام کی ڈپینڈنس کی ہوئی ہے کہ انتظار somebody will come, ایک امام مہدی کا ظہور ہوگا جو آئیں گے اور آ کے تم لوگوں کو بچائیں گے اور سیو کریں گے. وہ آ کے پوچھیں گے تو نے کیا کیا پیچھے سے, ہم نے اپنا تو بتا دے. اس کو انٹرنلائز کیا. ہم لوگ کانسٹنٹلی وی آر لوکنگ فار آور پرنس چارمنگ. ہماری چھوٹی سے چھوٹی چیز لیں زندگی کی سے لے کے بڑی چیز لیں. چھوٹی چیز کے اندر آپ کی بچیاں گھروں کے اندر مر رہی ہیں, پٹ رہی ہیں, دے آر ویٹنگ کہ رشتہ آئے گا, ہمارا پرنس چارمنگ آئے گا, وہ مجھے اس گھر سے بچا کے باہر لے کے جائے گا. آپ کے لڑکوں کو آپ دیکھ لیں, لڑکوں کا بھی یہی ہے, پریزاد ڈرامے کی طرح, دے آر ویٹنگ فار دیٹ ون ایلیٹ مین جو کہ آ کے ان کو اپنے ونگ کے اندر لے گا, ان کو اپنا, وہ اس کو اپنا مرشد بنائیں گے اور وہ زندگی کے اندر سفل ہو جائیں گے. سیاست کے اندر یو آر لوکنگ ایٹ لائک آ بگ کلٹ لیڈر جو کہ ہینڈسم بھی ہو, ایسا بھی ہو, ویسا بھی ہو, یا عورت تو خیر ہم نہیں مانتے, مگر پھر بھی جو آئے ہمیں بچائے, ہمیں ہمارا بیڑا بیسیکلی پار لگائے کسی کے.
یہ مجھے, اینڈ دس از سو شارٹی, آئی مین ایز اینڈ آئی ایم اے بلیونگ مسلم بائی دا وے, contrary to popular belief, because I don't look like one. Whatever that you are stating, this is pretty Islamic. Because میرا اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کیوں ہو؟ وسیلے ہوتے ہیں لوگ, لیکن میرا اللہ کے سوا کسی اور پہ توکل کیوں ہو؟ تو یہ جو ہم لوگوں نے اپنی ایک بنائی ہوئی ہے نا یہ, اور ہم لوگوں نے اس ڈپینڈنسی ماڈل کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے اسلام کے اندر کوڈیفائی کیا ہوا ہے, سوری بائی, نو نہیں ہو رہا. آئی مین یہ پوری آپ کی تھنکنگ ہے, ایسی تھنکنگ کبھی آپ ٹی ٹی پی کے اندر جا کے بڑھتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ ہمارے سیویئر ہیں, کبھی آپ خلافت سنڈروم کے پیچھے جا کے لگ جاتے ہو, حزب و تحریر کی پاکستان کے اندر اشاعت ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک زمانہ تھا 80s 70s کا جب آپ لوگ لینن وغیرہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے پورے کے پورے ماسکو کے فین بوائز ہوا کرتے تھے ہمارے لیفٹسٹ چاچاؤں کے اندر اور انکلس کے اندر. یعنی ایک مذاق تھا یونیورسٹی آف پشاور کے اندر کہ سرخے نا کبھی کبھار کوٹ پہن کے آ جایا کرتے تھے گرمی میں, یہ پتہ نہیں پہن کے آتے تھے کہ نہیں پہن کے آتے تھے, کہ مذاق یہ بنا ہوا تھا, جوک تھا بیسیکلی کہ جی آج آپ کوٹ کیوں پہن کے آئے, تو کہتے ہیں جی کل ماسکو کے اندر برف پڑی ہے. تو یعنی کہ آپ لیفٹ پہ جائیں, کہ آپ رائٹ پہ جائیں, کہ آپ ریلیجس پہ جائیں, کہ آپ سیکولر پہ جائیں, لائک ایوری باڈی از لوکنگ فار دیٹ ون میسایانک لیڈر who is going to come and going to fix everything for them. We are either looking for an Ataturk, or we are looking for a Mao Zedong, or we are looking for a whatever the right wingers think that they want to be a fan of. Sorry, I don't know. Really sorry, کوئی نہیں آ رہا, کوئی بھی نہیں آ رہا. Nobody is coming to save you. ہوگا کیا, یہ والا ڈسکورس ہوگا, The gods have forsaken you. Capital is your new god. So اچھا ٹھیک ہے یار, لیکن nobody has forsaken you as long as you believe کہ آپ کچھ خود کر سکتے ہیں. تو اب خود کچھ کرنا پڑے گا. اسٹرنگس کا وہ بڑا پیارا عاطف کے ساتھ ٹریک تھا, وہ یاد آ گیا مجھے. اپنے آپ کو اٹھائیں, خود اٹھائیں, اور میرا خیال ہے ڈے ٹو ڈے ایفرٹس کریں, یہ ڈسکورس کریں, روز کریں, سوال پوچھی جائیں. ہم نے کیا کیا, میں نے 10 سوال ہی پوچھے نا, اینڈ یو 10 یو آنسرس. اینڈ پولیٹیکلی آرگنائز کریں, باقی سب کچھ سائڈ پہ رکھیں. کسی قسم کا ایکٹیوزم, کسی قسم کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آل نیڈ ٹو بی پولیٹیکلی آرگنائزنگ. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو بی ڈوئنگ. پولیٹیکلی ہم لوگوں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکلی آرگنائز کریں کلاس کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے اندر ریلیجس آئیڈیالوجی, نان ریلیجس آئیڈیالوجی میرے خیال سے خود ہی آ کے کسی نہ کسی طریقے سے اسیمیلیٹ ہو جائے گی. آئی تھنک کلاس از دا کور. کلاس کے اوپر جب تک ہماری قوم, ہم لوگ ایک طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے, تو پھر ہماری لیفٹسٹ پالیٹکس کے اوپر بھی راج ایلیٹ کرے گی, اور ہماری رائٹ ونگ پالیٹکس پہ بھی راج ہے وہ ایلیٹ کرے گی, اور آپ کو صرف چونا لگے گا. بیکاز آپ کی بات مانے یا نہ مانے کہ پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر, ٹی وی کے اوپر لڑائیاں کرنے کے بعد, مکے مارنے کے بعد, گھوسے مارنے کے بعد, گالم گلوچ کرنے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد, گولف کلب میں آپ کا رائٹ ونگ پارٹی والا اور لیفٹ ونگ پارٹی والا شام کو گولف اکٹھے کھیلتے ہیں. مین اسٹریم ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے گالم گلوچ کرنے کے بعد, جلسے جلوس میں ایک دوسرے کے کپڑے چیتھڑے ادھیڑنے کے بعد, چائے یا اسی سیٹ پہ اکٹھے بیٹھ کے پیتے ہیں. گولف کورس والی مثال واز لائک وہ زیادہ لیٹ تھی, زیادہ لیٹ تھی یار. گولف کورس والی زیادہ لیٹ تھی, لیٹ ہے نا, ہمیں کیا پتا, ہم تو غریب ٹھہرے. سانو کی پتا, ہم تو غریب ٹھہرے, ڈنڈا کھیلنے والیاں قوم, اسی لیے ہم نے چائے کی بات, پتا گالف کی ہوتی ہے, اسی لیے ہم نے چائے کی بات کی. وائن کی تو ہم نے کی نہیں بات. وائن کی آپ نے کی ہے؟ نہیں, میں نے وائن کی بات کبھی کی ہے زندگی میں. نہیں ابھی نہیں. وائن کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. گولف کورس کی تھی. گولف کورس یا دے ڈونٹ ڈو وائن, دے ڈو وسکی, اسکاچ. ہم غریب ٹھہرے, دیکھا. لیکن یہ بھی تو ایک فارم ہے نا, لائک یہ بھی تو ایک ہمارے پاس ایلیٹزم کی فارم ہے, ریجیکٹنگ دیٹ کہ نہیں وسکی یو. ہم تو والے نہیں ہیں, ہم ٹھہرے غریب غربا یار, کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ غریب غربا مستقبل آپ کا ہے, مستقبل ہمارا ہے. اور یار اچھا لگا, مزہ آیا. آئی تھنک کافی ہے یار آج کے لیے, اس لیسن کے لیے کافی ہے. اگلی دفعہ جب آپ کا ایبٹ آباد کی وادیوں سے ٹائم نکلے, اگر ہم ادھر آئے تو ہمیں ضرور ہوسٹ کیجیے گا. پلیز ضرور کم ٹو مائی ہاؤس. اچھا, یس پلیز کم ٹو مائی ہاؤس. میری امی روش بنائیں گی بہت مزے کا. کوئی ساما ٹائپ کا اور تو نہیں نکل آئے گا وہاں سے کہیں؟ نہیں, اگر ہوا تو سلام دعا کروا لیں گے آپ کی. کوئی ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کر لیں گے ان کا. اچھا ٹھیک ہے, ایبٹ آباد تھا نا میرے ذہن میں وہ آیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, لولی ڈسکشن. لائک وائز, بہت مزہ آیا ہے نا. فائنلی انسان کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. مستقبل یہ ہے بھائی, جو پرانی دیکھ لو جا کے, واپس احمد صاحب ان کا شو تھا وہ دیکھ لو, اس میں سارا کچھ بتایا ہوا ہے. اور تھینک یو سو مچ ونس اگین, ریئلی ہوپنگ کہ یو لائک دا شو. ڈو لیٹ اس نو ان دا کامنٹس سیکشن ایز ٹو واٹ یو تھنک آف دا ہول کانورسیشن. اسماعیل قاسم کو, میرے موئی زبان کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, بائے بائے. بائے بائے.